حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے شریک نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے تھے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی جس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا، اور برابر بڑھتے ہی چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو اگر جنبی نہ ہو تو بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسی طرح کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ملائکہ کے غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ کو جا کر کے دیکھا تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تحقیق فرمایا تو ان کے بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا۔ فائدہ یہ بھی کمال بہادری ہے، بہادر آدمی کو اپنے ارادے میں تاخیر کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ غسل پورا کر لیتے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ نئی شادی ہے اور بیوی کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، اور ابھی اس کو نہانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نہانے میں بھی اگر ٹائم لگے گا تو مسلمانوں کے دفاع میں اتنی دیر کیوں کروں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اعزاز بھی اتنا ملا کہ دنیا میں ہی دکھا دیا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آ کر کے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے حضرت معاذ جوہنی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے اس بندے کے متعلق جو خود عامل قرآن ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب ایک قرآن پاک کا حافظ اور عالم ہے، اس کے اماں ابا کو اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے تو خود اس کا اپنا کیا اعزاز ہوگا۔ یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہو۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے، اگر وہ آپ کے گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے۔ جبکہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے لیے اجر کا خود اندازہ کر لیا جائے کہ کس قدر وہ بڑا اجر ان کو ملے گا اور بڑے اجر کے حقدار ہوں گے، کہ جب اس کے طفیلیوں کا یہ حال ہے کہ تو خود اصل کا حال تو بدرجہ اولا ہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہوا لیکن عامل کے ساتھ، حافظ بھی ہے عامل بھی، عمل بھی کر رہا ہے، تو سمجھو کہ اس سے بڑی کوئی خزانہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ حافظ عمل والا بن جائے۔ تو جب حفظ بھی اللہ نے آپ کو حافظ بچہ بھی دے دیا اور آپ نے اس کی تربیت کے طور پر دین کے اندر جوڑے رکھا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا بڑا اعزاز کا اور انعام کا اعلان کر دیا
تو پھر ابھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایک بندے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے اعزاز میں ہوگا قیامت کے دن، اس کو اگر کسی نے بولا کہ تو نے بچے کو کہاں چھوڑ دیا، تو نے بچے کو پڑھایا نہیں، اور تو نے اتنا پیسہ نہیں کمایا، اتنا گھر نہیں بنایا، ان باتوں میں نہ آئیں۔ کیوں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ پیغمبر کریم نے آپ کو اعزاز بخشا، بتلایا، وہ بہت بڑا ہے۔ فضائل نماز میں سے حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت ہے، قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع خصال فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو سلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بھلے کٹ جاؤ۔ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ رب العالمین کا ہے وہ کسی اور کے لیے بولو کہ یہ کرتا ہے، یہ ہے شرک۔ اولاد دینے والا اللہ، کسی نے بولا کہ اولاد یہ دیتا ہے، غیر اللہ دیتا ہے، تو یہ مشرک ہے۔ نماز اور سجدہ صرف اللہ کے لیے، اگر قبر کو سجدہ کیا ہے تو یہ غیر اللہ کو سجدہ کر کے یہ مشرک بن گیا۔ اسی طریقے سے رزق روزی کا مالک اللہ ہے، اگر میں نے اس کی چاپلوسی چمچا گیری نہیں کی تو میری روزی ختم ہو جائے گی، یہ مشرک ہے۔ آج کل یہ جو پولیس والے ظلم کر رہے ہیں نا، ابھی کچھ دنوں سے سنا ہے کہ لیاری کے اندر اوپر گھر گرا رہے ہیں، بلڈنگیں گرا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے، اگر ہم حکم پورا نہیں کریں گے تو ہماری روزی کا سسٹم ہے، مسئلہ خراب ہو جائے گا اور ہماری نوکری چلی جائے گی۔ لعنت ہو تمہاری اسی ذہنیت پر، اس تمہاری سوچ پر، تم اپنی روٹی روزی کی وجہ سے اوروں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ ابھی ایک جگہ پر ایک بلڈنگ کو گرانے کے لیے پولیس والے پہنچ گئے اور وہاں اداروں والے آ گئے کہ بھائی ہم اس کو گرائیں گے۔ انہوں نے مولانا نور الحق صاحب کو فون کیا تو مولانا نور الحق اسی ٹائم پر جا کر وہاں پہنچے، پولیس والوں کو بولا کیوں گرا رہے ہو؟ بولا یہ ریونیو والوں نے، پتہ نہیں کے ڈی اے والوں نے حکم دیا ہے، ایل ڈی اے نے حکم نامہ دکھاؤ۔ انہوں نے بولا عدالت کا حکم ہے۔ بولا مجھے اس بلڈنگ کے گرانے کا حکم دکھاؤ بس۔ تو انہوں نے بولا نہیں یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ بولا نہیں کی بات نہیں چلے گی، سیدھا بتاؤ کسی غریب کے گھر کے اوپر تم حملہ کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے ان سے مقابلہ کر کے بھگا دیا۔ باقاعدہ ایسے بھاگ رہے ہیں اور لوگ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھو کتنی پلیت سوچ ہے کہ بھائی میں اگر اس کے اوپر یعنی ظلم نہیں کروں گا، اس کے گھر کو برباد نہیں کروں گا تو میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ ظالم روزی کا مالک تو اللہ ہے، تو اپنی ذرا سی لالچ کی وجہ سے اوروں کو بے گھر کرنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ تم گھر دیتے تو نہیں ہو، الٹا ظلم کرتے ہو۔ تو یہ شرک ہے کہ میری روزی کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میری روزی ختم ہو جائے گی، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے کٹ جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، سولی پہ چڑھائے دیے جاؤ، آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے، بھلے چلے جانا لیکن شرک نہ کرنا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جان بوجھ کر کے نماز نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا، نوجوان بالغ بیٹا نماز کے لیے نہیں آ رہا اور اس کو احساس نہیں ہے۔ بیوی ہے نماز نہیں پڑھ رہی، نماز کے ٹائم پر سوئی ہوئی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، موبائل چلا رہی ہے، اور اس باپ کو، شوہر کو احساس نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔
تو پھر یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو اسلام سے نکل گیا اور لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، ایسا کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ نافرمانی کی وجہ سے ناراض جب ہو گئے تو پھر تمہاری روزی کہاں سے آئے گی؟ جب تم اسی ٹکے کے افسروں سے ڈرتے ہو تو پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے انتظام کیا، تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اور تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر بھی تمہاری خوراک کا انتظام کیا تھا۔ تو اس رب سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے اور اس کے نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ شراب نہ پینا، کیونکہ سب خطاؤں کی جڑ ہے۔ نشہ جو ہے نا، یہ سب خطاؤں کی جڑ ہے۔ جو بندہ نشئی بن گیا ابھی اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ نہ چوری سے بچے گا، نہ ڈاکے سے بچے گا، نہ زنا سے بچے گا، نہ ظلم سے بچے گا، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ دوسروں کی عزت کی پرواہ۔ اس وجہ سے نشائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کبھی کسی نشائی کا اگر اس کے اصلاح کر سکتے ہو، اصلاح کے ارادے سے اگر اس کے پیچھے پڑتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ اصلاح میں آنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ سندھی میں کہتے ہیں چھڈ منڈے کے واریاں میں لے تھڑے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نصیحتیں فرمائیں کہ ان چیزوں کا اہتمام کرو اور کن چیزوں سے بچو اور کون سی چیزیں کرنی چاہیے۔ حضرت فضائل ذکر میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصۃ من قلبہ او نفسہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے احادیث پر تمہارے حرص دیکھ کر کے یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں پوچھے گا، کیونکہ تجھے حرص بہت ہے کہ میں یہ بھی علم حاصل کروں، یہ حدیث بھی پوچھ لوں، یہاں سے علم زیادہ حاصل کرنے کا تجھے شوق ہے نا، تو مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری سفارش کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ دلی اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ میرے سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ ابھی یہ تو آسان کام ہے نا، مرنے کے بعد تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تو کسی ٹائم پر تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے بولنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پیغمبر کریم نسخہ بتا رہے ہیں کہ اگر میری سفارش چاہیے نا تو پھر میری سفارش کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اخلاص کے ساتھ آپ بولو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج آپ ایسا کریں